الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وألهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم معزز سامعین، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خوشی منانے کے لیے سال بھر کے 2 مواقع بتلا دیے ہیں۔ ایک موقع عید الفطر کا ہے، دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں ہمارے لیے خوشی کے مواقع ہیں، عید کے مواقع ہیں۔ دنیا کے اندر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے مذہبی طریقے سے عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا ڈھنگ سکھلایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت محمدیہ کو خوشی منانے کا طریقہ بتلایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اہل اسلام کو، اہل ایمان کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کے خوشی کے مواقع میں اور دوسرے مذاہب کے خوشیوں کے مواقع میں ایک فرق ہے۔ مسلمان جو ہر سال خوشی مناتا ہے وہ کسی گزشتہ واقعے سے منسوب کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہر سال نئی خوشی، نئی آب و تاب کے ساتھ، نئی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشی عنایت فرماتے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی خوشیاں سابقہ واقعات سے منسلک اور جڑی ہوئی ہیں۔ بس کوئی نئی چیز، کوئی نئی خوشی ان کے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی ہیں، 25 دسمبر کو وہ خوشی مناتے ہیں۔ ان کا اس دن خوشی منانے کا اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا وجہ ہے آپ اس دن خوشی منا رہے ہیں، تو آپ کو وہ تفصیل بتائیں گے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہود کو دیکھ لیجئے، وہ اگر خوشی مناتے ہیں تو وہ خوشی بھی ان کی ایک سابقہ واقعے سے منسلک اور منسوب ہے، جبکہ مسلمانوں کی خوشی ہر سال نئی شان کے ساتھ آتی ہے۔ آپ دیکھیں عید الفطر کے شروع میں پورا مہینہ رمضان المبارک کے روزوں کا، تراویح کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، اللہ کو یاد کرنے کا اور اپنے لیے جنت کے لیے ذخیرے سمیٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ پر، اس فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی ترغیب دی ہے رمضان میں عبادت کی کہ خود بھی حضور عبادت فرما رہے ہیں، صحابہ سے کروا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال کے گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں میں آپ یہ جذبہ دیکھیں گے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ نماز کی طرف، وہ روزے کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، تراویح کی طرف وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ مسلمانوں کا ہر سال تازہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایات فرمائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی عمل کیا، صحابہ سے عمل کروا دیا، تو نمونہ ہمارے سامنے آ گیا۔
آج مسلمان رمضان آتا ہے تو عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مساجد کے اندر اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے، گھروں کے اندر خواتین اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں. بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تو عورتیں نہیں بیٹھتی، لیکن ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عورت ضرور آپ کو ملے گی جو اپنے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے گی. یہ عبادت کا جذبہ اس فضیلت کی وجہ سے تو ہے، اس عظمت کی وجہ سے تو ہے، اس مقام و شرف کی وجہ سے تو ہے جو اللہ نے رمضان المبارک کو عطا فرمایا ہے. رمضان کا پورا مہینہ عبادات سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر عید الفطر کا دن ہمیں دیا. نئے جذبے کے ساتھ، نئی شان کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ مسلمانوں نے بھرپور عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد اب وہ اللہ کے سامنے آ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور آدمی کو اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے تو آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تب جا کر عبادت کمال تک پہنچتی ہے. دیکھو دنیا میں لوگ تو بہت ہیں، لیکن شکر کرنا ہر کوئی نہیں جانتا. شکر کی بڑی فضیلت ہے، اور عبادات کی توفیق اللہ نے رمضان میں ہمیں دی. اللہ کی توفیق ہے، ورنہ ہم جیسے کتنے سارے صحت مند اچھی خاصی جوانی رکھنے والے، اچھی خاصی صحت رکھنے والے بھی رمضان کی عبادات سے محروم رہے ہیں. معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں، آپ خود معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ چلنے پھرنے والے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے روزے نہیں رکھے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، کتنے ایسے ہیں جن کو عبادات کا موقع نہیں ملا. اللہ نے آپ کو عبادت سے نوازا، اللہ نے آپ کو روزوں سے نوازا، اللہ نے آپ کو تراویح سے نوازا، اللہ نے ذکر و اذکار و عبادات سے نوازا. تو یہ عید اللہ نے عبادات کی خوشی میں دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان نے، مومن نے، کلمہ پڑھنے والے نے، ایمان والے نے، اسلام والے نے، اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کر کر، حضور کی فرما برداری کر کر رمضان بڑے احترام سے گزارا، بڑے ادب سے گزارا اور پوری رعایت سے گزارا. اب اس کی خوشی میں یہ عید اس کو دی جا رہی ہے. اسی لیے تو عید کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن امت مسلمہ کو، یہ جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یوم الجائزہ اس کو بدلے دے کر واپس کر رہے ہیں، انعامات دے کر واپس کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو اپنے گھر واپس پلٹتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں، یہ انعامات کے ساتھ واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ بتاؤ میرا جو بندہ، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنی بندگی پوری کر لے، تو بتاؤ اس کو پورا بدلہ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں ضرور اس کو پورا بدلہ دینا چاہیے، ضرور اس کو پوری اجر دی جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو عبادات کر کر رمضان کو گزارتا ہے، اللہ پورے انعامات سے اس کو واپس نواز کر گھر لوٹاتے ہیں. اور وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ ہی اس کے ذمہ نہیں ہے. ایسا پاک صاف کر کے اللہ اس کو واپس کرتے ہیں. یہ انعام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں. اللہ نے ہمیں تراویح کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا ہو. اللہ نے روزے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا ہو. اللہ نے ذکر و اذکار کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر ادا ہو. اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی، اس میں اللہ کا شکر ادا ہو. اگر حافظ قرآن ہے، رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے کا موقع ملا، اللہ کا شکر ادا کرے. باقی احباب کو نماز تراویح میں قرآن سننے کا موقع ملا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی نعمتوں سے اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا. تو شکر کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے. اللہ نے نماز کی توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں. بندوں میں ہوتا یہ ہے
تو وہ ہیں جو بالکل عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، نہ عام دنوں کے اندر نماز کی فکر ہے، نہ عام دنوں کے اندر کوئی خیر کا کام کرنے کی توفیق ہے، نہ فکر ہے، اور رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو رمضان کے مہینے میں بھی نہ عبادات کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ تراویح کی فکر ہے، کسی عمل کی کوئی فکر نہیں۔ رمضان بھی ایسے لاپرواہی اور غفلت میں گزار دیتے ہیں جیسے باقی ایام وہ گزار رہے ہیں، اور پھر وہ امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ امید کیا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں جنت مل جائے، امید یہ کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، امید یہ کرتے ہیں کہ آخرت بھی اچھی ہو جائے، امید یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کل قیامت میں ملاقات ہو تو حضور ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پیشی ہو تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو یہ آدمی کی سوچ مناسب نہیں ہے، عمل کیے نہیں ہے اور یہ امید کر رہا ہے کہ بھئی مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے اپنی زمین کے اوپر بیج تو ڈالا نہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی زمین پر بیج ڈالا فصل تیاری کے ٹائم پر، وہ تو خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کی فصلیں تیار ہو گئیں، یہ ان کو کاٹیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جس نے اپنی زمین پر بیج ہی نہیں ڈالا، اگر وہ خوش ہو رہا ہوگا لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے، اس نے اپنی زمین پر کوئی بیج ڈالا نہیں، کوئی محنت کی نہیں، کاشتکاری کی نہیں، یہ بھلا پاگل کس لیے خوش ہو رہا ہے؟ اس کی زمین اس کو تھوڑی سبزی دے گی، اس کی زمین تھوڑی اس کو غلہ دے گی، اس کی زمین تھوڑی اس کو سبزیاں دے گی، فروٹ دے گی۔ بھائی جس نے محنت کی، جس نے کاشتکاری کی، اس نے محنت کا پھل اس کے تیاری کے موقع پر حاصل کر لیا، اور جس کے پاس زمین تو تھی لیکن اس نے اس کے اوپر محنت کر کر کچھ کمایا نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا، اگر وہ باقیوں کی زمین کے تیار ہونے کے موقع پر خوشی منائے گا، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ تو نے اپنی زمین پر محنت نہیں کی، تو نے وقت برباد کر لیا، اب یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ہے تو مسلمان، ہے تو کلمہ پڑھنے والا، ہے تو اللہ پر ایمان لانے والا، ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرنے والا، ہے تو یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، لیکن اعمال سے بالکل خالی ہے، اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر چادر جھاڑی جائے تو بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں نکلے گا، نہ اعمال ہیں، نہ روزے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ ذکر و اذکار ہیں، نہ تسبیحات ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ بالکل کوڑا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس نے اعمال تو کیے، نماز بھی اس نے پڑھی، روزہ بھی اس نے رکھا، قرآن کی تلاوت بھی وہ کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن وہ فخر محسوس کر رہا ہے، اکڑ کر رہا ہے کہ میں نے تو کیے، میں تو عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جاؤں گا، میری تو نماز ہے، میرے پاس تو روزہ ہے، میرے پاس تو قرآن کی تلاوت ہے، میرے پاس تو ذکر و اذکار ہے، جنتی تو میں ہی ہوں، باقی تو سب جہنمی ہیں۔ یہ بھی خطرے میں جا رہا ہے۔ عبادت کر کر اس پر اکڑنا، اس پر فخر کرنا نامناسب طریقہ ہے۔ عبادت کر کر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ یہ عبادت آپ کی توفیق سے ہوئی ہے، آپ کی مدد اور نصرت سے ہوئی ہے، میں نے عبادت کر لی، میری عبادت اس قابل نہیں ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں نقص ہیں، اس میں کمی ہے، لیکن یا اللہ آپ کی رحمت سے پوری امید رکھتا ہوں، آپ کمیوں کو بھی معاف فرما دیں گے، آپ کمزوریوں کو بھی معاف فرما دیں گے، آپ نقص کو بھی معاف فرما دیں گے، غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے، میری عبادت کو آپ قبول فرما لیں گے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کے مجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ہے کمال درجہ کہ آدمی عمل بھی کر رہا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید کر رہا ہے کہ یا اللہ میں اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں، آپ کی رحمت کے سائے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کمال کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، عبادت کی، آپ نے عبادت کی، روزہ ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، جو بھی عمل ہم نے کیا
کرنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم پھر اللہ سے یہ امید رکھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یقیناً ہمارے عمل میں کمزوری ہے، یقیناً ہمارے عمل میں نقص ہے، یقیناً ہم کمزور ہیں، لیکن ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، نقص کو اور غفلتوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ یوں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ سے تذکرہ فرما رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ہر مسلمان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں عائشہ، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو ہم اپنا عمل کر کر اس کے اوپر بھروسہ کریں، اس کے اوپر ہم فخر کریں، یا اس کے اوپر ہم اترائیں، یا ہم اکڑ کریں، یا ہم تکبر اور غرور کریں، باقی سارے لوگوں کو نظروں سے نیچا کر دیں، یا ان کو بالکل جہنمی سمجھیں، گرا پڑا سمجھ لیں، یہ نامناسب طریقہ ہے۔ دیکھو یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے ہاں کون کتنا زیادہ مقبول ہے یہ اللہ جانتے ہیں، نہیں معلوم۔ ایک آدمی بظاہر لباس سے کمزور معلوم ہوتا ہے، اعمال سے کمزور معلوم ہوتا ہے، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ایسا عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں، آپ اور ہم رہ جائیں۔ تو بھائی ہر مسلمان سے محبت رکھنی چاہیے، چاہے اس کا تعلق کس قوم سے ہو، کس زبان سے ہو، کس ذات سے ہو۔ یہ لسانیت، یہ قومیت، یہ تفریق اسلام میں نہیں رکھی۔ ہر مسلمان سے محبت ہو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، پیار محبت کے ساتھ معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ شر اور فساد اور فتنے سے بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حقیقت میں یہ عید اس مسلمان کی ہے جس مسلمان نے صحیح معنوں میں رمضان کا احترام کیا، جس مسلمان نے صحیح طریقے سے رمضان میں بھرپور عبادت کی۔ یہ حقیقت میں عید اس کی ہے، اور جس نے رمضان کو غفلت میں گزار دیا یہ عید اس کی نہیں ہے۔ وہ اچھے کپڑے تو پہن لے گا، وہ اچھا لباس تو پہن لے گا، اچھی خوشبو تو وہ لگا لے گا، وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو چمکا بھی لے گا، لیکن اگر اس نے رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام نہ کیا عبادات کے ذریعے سے، یقین جانیے وہ نقصان میں ہے، وہ عید کی خوشی میں شریک نہیں ہے۔ عید کی خوشی میں شریک وہی ہوگا، عید کی حقیقی خوشی اسی کو ملے گی جس نے عبادت کر کر رمضان گزارا۔ اور اب رمضان تو ہم نے گزار لیا، آگے چل کر اب آگے جو پورا سال ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس پورے سال کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر ابھی سے تیاری کرنی ہے، ابھی سے فکر کرنی ہے کہ بھائی ہمارا یہ سارا سال ایسے ہی گزرے جیسے اللہ نے رمضان میں عبادت کے ساتھ گزارا۔ کیوں؟ مسلمان کیا صرف رمضان میں عبادت کرے گا؟ کیا مسلمان صرف رمضان میں ہی نمازیں پڑھے گا؟ کیا مسلمان صرف رمضان میں ہی صدقات اور خیرات کرے گا، باقی مہینوں میں نہیں کرے گا؟ یہ غفلت کی بات ہے، کوتاہی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے رمضان میں تو اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد پورا سال پابندی کے ساتھ نماز کی فکر کریں۔ یقین جانیے اگر ہم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ زندگی بھر نمازوں کی فکر کریں گے تو نمازوں کی فکر اور نمازوں کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر انداز میں گزار دیں گے، قبر کے مراحل بھی آسانی سے طے ہوں گے، آخرت کے منازل بھی آسانی سے طے ہوں گے، اور حدیث شریف میں جس کا مفہوم یہ ہے وہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص نماز میں سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اس کی قبر کی کیفیت بھی تنگ ہو جائے گی، اس کی حشر کی کیفیت بھی تنگ ہو جائے گی،
اور وہ میدان حشر میں پھنس جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے حساب و کتاب میں نماز کے معاملے میں وہ پھنس گیا، سارے معاملات میں وہ پھنس جائے گا۔ اس مرحلے کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، اپنے پورے سال کو نمازوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو بھائی کوشش جاری رکھیں گے، ابھی سے ارادہ کریں کہ جیسے اللہ نے ہمیں رمضان میں نمازوں کی توفیق دی ہے، ہم پورا سال نمازوں کو پابندی سے پڑھیں گے۔ ٹائم چونکہ مکمل ہو رہا ہے، نماز عید کا طریقہ اور ایک دو مسئلے سن لیں، اس کے بعد نماز کھڑی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، دونوں خطبوں کے اندر اتحیات کی حالت میں بیٹھنا واجب عمل ہے کہ آدمی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جیسے اتحیات ہم نے پڑھی ہے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور ہم پورے دونوں خطبے سنیں گے تو اس شخص کو نماز کا کامل ثواب ملے گا۔ اگر کسی شخص نے نماز تو پوری پڑھ لی، دعا بھی کر لی، لیکن خطبے سنے بغیر چلا گیا، اس کو کامل ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بعض احباب اتنی جلدی کرتے ہیں، سلام بھی مکمل نہیں ہوتا، اٹھتے ہیں اور پھلانگتے چلے جاتے ہیں باہر گیٹ سے نکل کر۔ ایسا عمل نامناسب ہے، 2-4 منٹ اور رک جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، خطبہ سن کر تسلی سے احترام سے جائیں۔ اور دوسرا نماز کا طریقہ، نماز کا طریقہ عام نمازوں کی طرح عید کی نماز ہوتی ہے، صرف معمولی سا فرق ہے۔ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی اضافی، اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھایا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ ایک فرق، پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت رکوع سے پہلے، تلاوت مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی اضافی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں رکوع۔ تو یہ 6 تکبیرات ہیں جو عید کی نماز میں اضافی کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں تلاوت مکمل کرنے کے بعد رکوع سے پہلے تینوں تکبیریں ہوں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ معمولی سا فرق ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، صفحے سیدھی کر لیں۔